شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت جمعہ مبارک۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فاخرہ شیئر کر رہی ہیں۔ فاخرہ کہتی ہے، میں اسلام آباد کی رہنے والی ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ ایک فلیٹ میں رہتے تھے۔ ہم لوگوں کا وہ جو فلیٹ تھا وہ ایک بلڈنگ میں تھا، تقریباً 4th فلور پر وہ فلیٹ بنتا تھا۔ تو ہم لوگ جب وہاں پر شفٹ ہوئے تقریباً 1 ماہ ہی ہم لوگوں کو گزرا تھا، اس کے بعد ہی میری جاب ہو گئی، میں نے کہیں اپلائی کیا ہوا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، تو میں اپنے آفس سے واپس آ رہی تھی۔ اس دن لفٹ بالکل بھی ورک نہیں کر رہی تھی، خراب تھی، تو میں نے اسٹیئر سے ہی اوپر جانا تھا۔ میری فرینڈ کی کال آ گئی اور میں اس کے ساتھ بات کرتے کرتے سیڑھیوں سے اوپر جا رہی تھی۔ آلموسٹ اس ٹائم میں 2nd فلور کی سیڑھیاں کراس کر رہی تھی۔ ایک دم سے مجھے لگا کہ جیسے سیڑھیوں سے بہت تیزی کے ساتھ کوئی بھاگتا ہوا نیچے آ رہا ہے، جیسے بہت تیزی سے اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں تو آواز آتی ہے سیڑھیوں سے نیچے اترنے کی۔ میں رک گئی کہ اتنی تیزی سے کوئی آ رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ ایک دم سے میرے شولڈر کے ساتھ کوئی ٹکرایا، لیکن مجھے نظر کوئی نہیں آیا۔ اتنی زور سے میرے شولڈر کے ساتھ کوئی ٹکرایا کہ میرے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ میں نے فوراً سے موبائل اٹھایا، میں نے فون بند کر دیا۔ میں اتنی سرپرائز تھی کہ مجھے سیڑھیوں سے نیچے اترنے کی آواز بھی آ رہی ہے، مجھے نظر کوئی نہیں آیا، میرے کندھے کے ساتھ کوئی ٹکرایا بھی ہے، پھر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ یہاں تک کہ میں پیچھے پلٹ کر دیکھنے لگ گئی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، جھانک کر دیکھا، تو وہی جو سٹیئرز تھی وہ نیچے راؤنڈ میں کنٹینیو کر رہی تھیں۔ نیچے دیکھتی ہوں میں تو ہاف سے زیادہ سٹیئرز کے نیچے مجھے ایک لڑکی نظر آئی۔ بلیک کلر کا ڈریس تھا، بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ لڑکی کون تھی، ایک دم سے کہاں سے وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ میں نے اس کو 2 سے 3 دفعہ آواز بھی دی، یہاں تک کہ میں سیڑھیوں سے نیچے اتر کر اس کے پیچھے تک بھی گئی، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی، میں فوراً سے بھاگتی ہوئی اوپر آئی۔ میرے کندھے میں بہت زیادہ درد تھا۔ میں نے آ کر یہ بات اپنی امی کو بھی بتائی۔ امی بھی پریشان ہو گئیں، کیسے کیسے پاسبل ہے کہ سیڑھیوں سے کسی کے بھاگ کے اترنے کی آواز بھی آ رہی ہے اور کوئی نظر بھی نہیں آ رہا۔ تقریباً اس کے 1-2 دن کے بعد کی بات ہے۔ مجھے آفس میں ذرا زیادہ دیر ہو گئی، تقریباً 10 بجے کا ٹائم تھا۔ میں نے آفس سے واپسی پر اپنی ایک فرینڈ کی طرف جانا تھا، وہاں سے میں فری ہوئی تو مجھے 10 بج گئے۔ جب میں واپس آ رہی تھی تو وہی 2nd فلور کی سیڑھیوں سے مجھے اوپر جانا تھا۔ ابھی ورکنگ ہو رہی تھی تو ابھی بھی لفٹس کام نہیں کر رہی تھیں۔ جیسے ہی میں 2nd فلور کے پاس آئی تو اسٹیئرس کے پاس جیسے سیڑھیوں کے نیچے والی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر میں نے کسی کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے ریڈ کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا اور گھونگھٹ جیسے نکال کر کوئی کھڑا ہوتا ہے، چہرے کے آگے دوپٹہ کیا ہوا تھا۔ میں تھوڑی سی پریشان بھی ہوئی، میں تھکی ہوئی بھی بہت تھی، میں نے اتنا خاص اس پر غور نہیں کیا۔ میں جیسے اس کو کراس کرنے لگی، اس سے 1 قدم آگے بڑھ کر سیڑھیاں شروع ہو جاتی تھیں، میں وہاں پر جانے لگی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس نے بہت عجیب سی کوئی آواز میں کچھ کہا ہے۔ میں وہ سننے کے لیے میں 1-2 سیڑھیوں اوپر چڑھ گئی۔ مجھے جب اس کی وہ آواز آئی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس نے مجھے کہا کیا ہے۔ وہ سننے کے لیے جیسے ہی میں پیچھے پلٹی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھنے کی دیر تھی، میں اتنا زیادہ ڈر گئی، اتنی خوفزدہ ہوئی کہ میری ٹانگیں کانپنے لگ گئیں کہ یہ سب مجھے کیوں نظر آ رہا ہے، میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی، میں ایک دم سے میری چیخ نکلی تو
اوپر والی سیڑھیوں سے سیکنڈ فلور سے کوئی فیملی نیچے آ رہی تھی. ان لوگوں نے میرے سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے. میں نے انہیں ساری بات بتائی. وہ لوگ بھی کافی زیادہ پریشان ہو گئے. خیر وہ آنٹی بہت اچھی تھیں, وہ مجھے ہم لوگوں کے فلیٹ تک چھوڑنے آئی اوپر. میں نے پانی وغیرہ پیا, امی کو ساری بات بتائی. مجھے وہ سب بخار ہو گیا. شاید وہ خوف تھا میری آنکھوں کے آگے سے اس کا غائب ہونا. امی بھی بہت پریشان تھیں. امی نے مجھے یہی کہا کہ ہمیں یہاں پر نہیں رہنا, پتہ نہیں عجیب و غریب واقعات کیوں ہو رہے ہیں, پہلے تو کبھی بھی نہیں ہوئے تھے ہمارے ساتھ. میرے ابو بھی جاب کرتے تھے, تو میں اکلوتی بہن ہی تھی. میں, میری امی اور ابو, ہم لوگ اس فلیٹ میں 3 لوگ ہی رہتے تھے. میرا بیڈ روم الگ تھا. تقریباً رات کے 2:30 بجے کا ٹائم ہوگا, ہم لوگوں کی ڈور بیل بجی. آج تک ہم لوگوں کے گھر اتنی رات کو کوئی بھی نہیں آیا. ڈور بیل بجی, میں بھی جاگ گئی, امی وغیرہ بھی جاگ گئے. ادھر سے میں اپنے کمرے سے باہر نکلی, ادھر سے امی اور ابو بھی باہر آ گئے. ہم لوگ ایک دوسرے سے اشاروں میں پوچھ رہے تھے کہ اتنی رات کو کون آیا ہوگا. ٹائم دیکھا تو 2 بجے کا ٹائم تھا. ہم لوگ سارے دروازے کے پاس آئے تو ابو نے پوچھا کون ہے باہر. کوئی آواز نہیں آئی. وہاں پر وہ جیسے ڈور میں ہم دوسری طرف دیکھ سکتے ہیں, تو ہم نے جیسے وہاں سے دیکھا تو باہر 3-4 عورتیں کھڑی ہوئی تھیں. کالے رنگ کے ان کے لباس تھے. ہم لوگوں کے بالکل فلیٹ کے دروازے کے اوپر کھڑی ہوئی تھی وہ. ابو نے پوچھا اشارے سے, ہمیں بھی دیکھنے کو کہا. ہم لوگوں نے بھی دیکھا. بار بار وہ بیل بجائے جا رہی تھی. امی نے پوچھا کون لوگ ہو آپ, اور ہم لوگوں کی بیل کیوں بجا رہے ہو, کیا کام ہے آپ کو. تو آگے سے وہ جو عورتیں تھیں وہ زیادہ عجیب و غریب آوازوں میں جیسے وہ رونے لگ گئیں. بہت ڈراؤنی آوازیں تھیں ان کی. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. ہم لوگ چیخنے لگ گئے. اتنا شدید ہم لوگوں کو ڈر لگا. ہم لوگ جیسے ہی واپس پلٹے تو ایک دم سے وہ رونے کی آوازیں بند ہو گئیں. ابو نے جلدی سے جیسے وہاں سے دیکھا, وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. وہ غائب ہو گئی ایک دم سے. پتہ نہیں وہ ہم لوگوں کے پیچھے وہ جنات کیوں اس طرح سے لگ گئے, یا کیوں ہم لوگوں کو نظر آ رہے تھے. وہ بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے وہ رات گزاری. ہم لوگوں کو بہت ڈر لگ رہا تھا. ہم سارے ایک ہی کمرے میں تھے. جب جیسے ہی صبح ہوئی ہم لوگ تینوں گھر سے باہر نکلے. ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ آج ہی اس فلیٹ کو چھوڑ دیں گے اور کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے. اس سے پہلے ہم لوگوں نے وہ بلڈنگ کے واچ مین سے بھی بات کی, وہاں پر ریسیپشن پر بھی بات کی. وہ لوگ کسی طرح سے بھی اس بات کو ماننے کے لیے اگری تھے ہی نہیں. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو وہم ہے, یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بہت سے لوگ اور بھی رہتے ہیں, اتنے سارے فلیٹس ہیں, اتنی ساری فیملیز ہیں, تو آپ لوگوں کے ساتھ صرف یہ ایشو کیوں ہو رہا ہے. تو ہم لوگوں نے جب کسی اور فلیٹ کا پتہ کرنا چاہا تو ابو کے ایک دوست تھے, ان سے بھی اس بارے میں بات کی. شام تک پھرتے رہے, ہمیں کوئی جگہ نہیں ملی. میں آفس بھی نہیں گئی. ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے. ابو کے وہ جو دوست تھے ان کی کال آئی. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک عامل کو جانتے ہیں جو یہ جنات وغیرہ کے عمل کرتے ہیں, تو ان سے ذرا رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابو نے ہمیں یہ بات بتائی. ابو ان کی طرف چلے گئے. ابو جب ان کی طرف گئے, ابو نے انہیں ساری بات بتائی کہ اس طرح سے میری بیٹی کو عجیب و غریب عورتیں نظر آ رہی ہیں, اس کے ساتھ وہ ٹکرائی بھی ہے, تو یہ وہ اب ہمارے گھر کے آگے رات کو وہ آ گئی ہیں, تو ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے. انہوں نے حفاظت کا ایک تعویذ دے دیا اور یہ کہا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے اس فلیٹ کو خالی کر دیں, کیونکہ وہ جو فلیٹ ہے وہ آسیب زدہ ہے. جس کمرے میں آپ کی بیٹی سوتی ہے وہاں پر ان جنات کا بسیرا ہے, اسی لیے وہ بار بار اسے اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں. کوشش کریں کہ آپ کی بیٹی اکیلی اس کمرے میں نہ سوئے. ابو نے یہ بات آ کر مجھے بتائی. وہ حفاظت کا تعویذ جو تھا ہم لوگوں نے اپنے پاس رکھا. میں بھی امی ابو کے روم میں ہی آ گئی. ساری رات میرے کمرے میں سے عجیب و غریب آوازیں آتی رہیں. ساری رات ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ادھر کوئی بول رہا ہے. بہت ہم لوگوں کو ڈر لگا. قرآن پاک بھی ہم لوگوں نے بیٹھ کر پڑھا. جب ہم لوگوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو ان مخلوقات نے اٹھا کر چیزیں جیسے توڑنا شروع کر دیں. باقاعدہ لگ رہا تھا کہ کانچ کا سامان ٹوٹ رہا ہے, ہمارا کچن میں برتن تک ٹوٹ رہے ہیں, لیکن ہم لوگ کمرے سے باہر نہیں نکلے. ہم لوگوں کو یہی تھا کہ بس ہم لوگوں کی جان بچ جائے. اگلی صبح ہم لوگ, میرے چھوٹے چاچو تھے, ان کے گھر آ گئے. جب صبح ہم لوگ جاگے تو کوئی سامان نہیں ٹوٹا ہوا تھا. کچن میں ہر چیز ویسی تھی, میرے کمرے میں ہر چیز ویسی تھی. چاچو کی طرف ہم لوگ آ گئے, انہیں ساری پرابلم بتائی. تو 1 ویک ہم لوگ چاچو کے گھر ہی رہے. آفٹر 1 ویک ہم لوگوں کو ایک گھر مل گیا رینٹ پر. چھوٹا تھا لیکن ٹھیک تھا, بہت اچھا گھر تھا. اسی دن ہم لوگوں نے سارا سامان شفٹ کیا. لیکن وہ جو دن ہم نے وہاں پر گزارے, اور میں نے جو خود اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا, میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا. میں نے اس کا باقاعدہ اس کو چلتے پھرتے دیکھا.
گھر کے آگے جب ہمارے وہ آئیں رات کے ٹائم، اس وقت بھی ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے، لیکن میں کبھی بھی یہ چیز فراموش نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ میں نے خود غیر مرئی مخلوقات کو، جنات کو ایکسپیرینس کیا ہے۔ اکثر مجھے اپنے کمرے سے رات کے ٹائم ڈسٹربنس فیل ہوتی تھی، لیکن میں تھکی ہوئی اس حد تک ہوتی تھی کہ میرے سے اٹھ کر دیکھا نہیں جاتا تھا۔ کبھی مجھے لگتا تھا کہ میرے کمرے کی کوئی چیز چھیڑ رہا ہے، کبھی کوئی چیز چھیڑ رہا ہے، ایسا مجھے اکثر محسوس ہوتا تھا، لیکن میں اپنا وہم سمجھ لیتی تھی۔ مجھے ان جنات کے وجود پر بہت زیادہ بلیو تھا، ہے، لیکن اس حد تک یہ اپنا ظاہر کر سکتے ہیں یہ میں کبھی بھی نہیں سمجھ سکتی تھی۔ لیکن جب ہم لوگوں کے اوپر یہ سب گزرا تو مجھے یقین ہوا۔ یہ میری زندگی کی کہانی ہے جس کو میں نے فیس کیا ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ فاخرہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی زین شیئر کر رہے ہیں۔ زین کہتے ہیں میں حیدرآباد سے ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا۔ وہ گھر ابھی ہم لوگوں کو اس گھر میں شفٹ ہوئے تقریباً 10-15 دن ہی ہوئے تھے۔ تو رات کا ٹائم تھا، تقریباً 9 بجے کا ٹائم تھا۔ میں اپنے گھر واپس آ رہا تھا تو مجھے راستے میں میرا ایک دوست مل گیا، بالکل ہم لوگوں کے گھر کے پاس۔ وہ کھڑا ہو کر میرے ساتھ بات کرنے لگ گیا۔ اس سے بات کرتے کرتے ایک دم سے میری نظر پڑی اپنے گھر کی چھت کے اوپر۔ تو ہم لوگوں کی جو پانی والی ٹینکی تھی، یعنی جیسے وہ چھت کی ایک دیوار ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی وہ پانی والی ٹینکی کا حصہ تھا۔ مجھے وہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ نظر آیا، بالکل چھوٹا سا بچہ۔ میں نے اس کو آواز دے کر کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تم گر جاؤ گے۔ میرے دوست نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس نے یہ کہا کہ تم کس کو کہہ رہے ہو؟ میں نے اسے کہا کہ مجھے ایسا لگا جیسے بچہ شاید 7 سالوں کا ہوگا۔ اس نے کہا کہ جاؤ پھر تم دیکھو، بچہ ہے، رات کا ٹائم ہے، گر نہ جائے۔ میں جیسے ہی گھر بھاگتا ہوا آیا، امی نے بھی مجھے دیکھا، میں تیزی کے ساتھ آیا اور میں بھاگتا ہوا چھت کے اوپر چلا گیا۔ چھت ہم لوگوں کا جو تھا وہ 3rd فلور پر بنتا تھا، سینٹر میں بھی 1-2 رومز تھے۔ بھاگتا ہوا جب میں اوپر گیا، میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی، ٹینکی پر جا کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بچہ نہیں تھا، کسی بچے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے خود وہاں پر ایک بچے کو دیکھا جو بالکل جھانک کر نیچے دیکھ رہا تھا۔ چھوٹا سا بچہ تھا، وہ گلی میں روشنی تھی، میں نے خود دیکھا اسے۔ ساتھ والوں کی چھت پر جھانک کر دیکھا، کہیں مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں واپس آیا، میں نے یہ بات آ کر امی کو بتائی۔ امی نے یہی کہا کہ ہو سکتا ہے ساتھ والوں کے گھر کا بچہ ہوگا، بچوں کو عادت ہوتی ہے شرارت کرنے کی، تو کوئی اوپر چڑھ گیا ہوگا۔ میں نے امی سے یہ کہا امی اتنی رات کو کوئی بچہ کیسے اتنی اونچی ٹینکی پر چڑھ سکتا ہے؟ چھوٹا سا بچہ میں نے دیکھا تھا۔ امی بھی خاموش ہو گئیں، لیکن مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، سردیوں کا ہی موسم تھا، سردیوں میں بہت زیادہ سناٹا ہوتا ہے، تو مجھے اپنے چھت کے اوپر سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے ہم لوگوں کی چھت کے اوپر کوئی بھاگ رہا ہے۔ میں پہلے ہی بہت زیادہ کانشیس تھا، میں نے بچے کو دیکھا تھا، پھر چھت کے اوپر سے کسی کے بھاگنے کی آوازیں آنا۔ ہم لوگوں کی جو اکاموڈیشن تھی، ریزیڈنس تھی، ہم لوگوں کی نیچے ہی تھی۔ 2nd فلور پر بس 1-2 روم تھے، وہاں پر کچھ سامان رکھا ہوا تھا، کبھی ضرورت پڑتی تھی تو اوپر چلے جایا کرتے تھے، لیکن زیادہ تر ہم لوگ نیچے ہی رہتے تھے۔ بار بار ایسے لگ رہا تھا چھت کے اوپر کوئی بھاگ رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے۔ میں اٹھا، میں نے آ کر دیکھا تو میری بہنیں، امی وغیرہ سب سوئے ہوئے تھے۔ ابو جو تھے میرے وہ بھی سوئے ہوئے تھے، ان کا روم بھی بالکل ساتھ ہی تھا۔ اب میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا کہ جس کو میں جگا کر اوپر لے کر جا سکوں۔ میں نے یہ کہا کہ میں خود اوپر جا کر دیکھ لیتا ہوں کون ہم لوگوں کے گھر میں بھاگ رہا ہے، اس طرح سے کوئی چور وغیرہ نہ ہو۔ میں وہاں پر اوپر جانے سے پہلے میں نے ہم لوگوں کے صحن میں جیسے یہ صفائی والا وائپر ہوتا ہے، میں نے وہ اٹھا لیا کہ اگر کوئی ہوگا تو مجھے اگر کسی پر کوئی حملہ کرنا پڑے تو میرے پاس کوئی چیز ہونی چاہیے۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے وہ اٹھایا تو سیڑھیوں سے میں چلتا ہوا آرام سے اوپر گیا۔ جب اوپر جا کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جہاں نیچے مجھے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اوپر چھت پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے بچوں کے ہنسنے کی اور کھیلنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ 2:45 بجے کا ٹائم تھا، رات، بہت سخت سردی تھی، اتنے بچوں کی آوازیں تھیں، اتنے زیادہ بچے جیسے شور مچا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اور آوازیں جو تھیں ہم لوگوں کے تیسرے چھت سے آ رہی تھیں۔ جب میں نے یہ آوازیں سنی میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔
مجھے اس حد تک ڈر لگنے لگ گیا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ نہیں، یہ کوئی انسانی کام نہیں ہے، انسانی بچوں کی یہ آوازیں نہیں ہو سکتی۔ میری ہمت ہی نہیں پڑی کہ میں تیسرے فلور پر جا سکوں۔ میں وہیں سے واپس نیچے بھاگا۔ جیسے میں وہاں سے نیچے واپس بھاگا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بہت تیز ہوا ہے، بہت تیز ٹھنڈی ہوا جیسے میرے پیچھے تک آئی ہے، میری کمر تک وہ مجھے محسوس ہوئی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں فوراً سے امی کے کمرے میں گیا، میں نے ان لوگوں کو جگایا، میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ امی بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئیں کہ ابھی تو اس گھر میں آئے ہوئے ہمیں 15-20 دن ہی ہوئے ہیں اور ابھی سے یہ ہم لوگ کیوں ایسا میں محسوس کر رہا ہوں۔ امی نے کہا کہ چلو ہم لوگ اوپر چل کے دیکھتے ہیں۔ میری بہنیں بھی جاگ گئیں، میں، میری امی، میری 2 بہنیں، ہم لوگ بڑی آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ سیکنڈ فلور پر گئے تو چھت کے اوپر سے بچوں کے ہنسنے کی، کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اس ٹائم بھی آ رہی تھیں۔ میں نے شکر کیا کہ ان لوگوں نے اس چیز کو میرا وہم نہیں سمجھ لیا۔ امی نے اشارہ کیا کہ نیچے آ جاؤ، ہم لوگ نیچے آ گئے۔ امی نے مجھے یہی کہا کہ اکیلے سونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ڈر جاؤ گے۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ جو کوئی بھی معاملات ہیں اوپر والے چھت سے ریلیٹڈ ہیں، بچوں کا اس طرح سے ہنسنا، مجھے ٹینکی کے اوپر باقاعدہ بچے کا نظر آنا، یہ سب وہی معاملات تھے۔ خیر صبح جب ہوئی تو ہم لوگ چھت کے اوپر گئے، ہم لوگوں نے دیکھا کہ اوپر جا کر دیکھتے ہیں۔ ہم لوگوں کی چھت کے اوپر سینٹر میں اس طرح سے اینٹیں پڑی ہوئی تھیں جیسے وہاں پر کوئی کھیلتا رہا ہے، جیسے بچے کھیلتے ہیں۔ عجیب و غریب طرح سے ٹینکی کے پاس چہرے بنے ہوئے تھے، عجیب و غریب جیسے کوئلے سے کسی نے چہرے بنائے ہوئے ہیں۔ جب ہم لوگوں نے وہ گھر لیا تھا، ہم لوگوں نے دیکھ کر لیا تھا، وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اتنے بھیانک چہرے بنے ہوئے تھے، بچوں کی شکلیں ہی بنی ہوئی تھیں۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ امی نے یہ کہا کہ تیسرے چھت پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سب نیچے آ جاؤ۔ ہم لوگ نیچے آ گئے۔ میں نے یہ بات اس محلے میں ایک لڑکا جو میرا دوست تھا، اس سے میں نے یہ بات شیئر کی۔ اس نے یہ کہا کہ اس بارے میں جو تم لوگوں کے نیبرز ہیں ان سے بات کرنی چاہیے۔ نیبر سے یہ بات شیئر کی، ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ گھر رینٹ آؤٹ ہوتا ہی نہیں تھا۔ ہم لوگوں کو خود پتہ نہیں چلا کہ آپ لوگ کب اس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں، کب آپ لوگ یہ گھر دیکھ کر گئے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم لوگ آپ کو یہ گھر لینے ہی نہ دیتے۔ اس گھر میں بہت زیادہ جنات ہیں اور وہ جنات جو ہیں وہ 3rd فلور سے ہی ریلیٹڈ ہیں۔ نیچے ان کا آنا جانا ہے یا نہیں، لیکن یہاں پہ جو فیملی پہلے رہ کر گئی ہے ان کے بچے تھے، ان کے بچوں کو یہ جنات نظر آتے تھے، ان کے بچوں کے ساتھ بچے بن کر کھیلتے تھے۔ یعنی اگر ان کے 2 بچے ہیں تو جب وہ بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو اس طرح سے وہ پریٹینڈ کر رہے ہوتے تھے جیسے وہ 5-6 بچے کھیل رہے ہیں۔ اور یہاں پر جو پہلے فیملی رہ کے گئی ہے وہ بالکل ایک ینگ سی لڑکی تھی، چھوٹے چھوٹے اس کے 2 بچے تھے۔ اس نے اپنے بچوں کے ساتھ باقاعدہ 2-3 بچوں کو چھت پر کھیلتے بھی دیکھا تھا۔ تو وہ لوگ ایک ہفتے میں یہ گھر چھوڑ گئے تھے۔ آپ لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ یہ گھر چھوڑ جائیں۔ جب ہم لوگوں نے یہ بات سنی، امی وغیرہ نے بھی یہ بات سنی، ہم لوگوں کو یقین ہو گیا۔ ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ اس گھر میں اب نہیں رہیں گے۔ ہم لوگوں نے مالک مکان سے، جو اس کا آنر تھا، اس سے بات کی، اس ڈیلر سے بات کی۔ وہ لوگ تو کسی بات پر آ ہی نہیں رہے تھے، وہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ لوگوں کا وہم، ایسا کچھ نہیں ہے، لوگ جھوٹی باتیں بناتے ہیں۔ لیکن وہ جھوٹی باتیں نہیں تھیں، وہ سب سچ تھا۔ ہم لوگوں نے فوراً سے گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ایک اور محلے میں ہم لوگوں کو گھر کا پتہ چلا۔ تقریباً 2 دن میں ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا، لیکن ان 2 دنوں میں ساری رات وہ بچے چیخیں مارتے تھے، ہنستے تھے، کھیلتے تھے۔ میری بہن کہتی ہے کہ جس دن ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑنا تھا، اوپر والے پورشن سے کچھ سامان نیچے نکال رہے تھے، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے ایک عورت اور اس کے ساتھ 2-3 بچوں کو اسٹور روم میں دیکھا ہے، پلک جھپکتے وہ نظر آئے اور غائب ہو گئے ہیں۔ پھر وہ بہت زیادہ ڈر گئی، ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ لیکن میں نے باقاعدہ اس بچے کی شکل بھی دیکھی تھی، اس کے سر کے اوپر بال نہیں تھے، بالکل چھوٹا سا بچہ تھا۔ پھر ہم لوگوں نے، میرا جو دوست تھا اس کے ایک ماموں تھے، وہ یہ عملیات وغیرہ کرتے تھے، ان سے اس بارے میں نے پوچھا، بات کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ جنات کے بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک مخصوص جنات کی ایک پوری قسم ہے جو بچوں کے روپ میں ہی رہتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ شیطان ہوتے ہیں، شیطان اس سینس میں ہوتے ہیں، شریر ہوتے ہیں، تنگ کرنے والے ہوتے ہیں، ڈرانے والے ہوتے ہیں، چیزوں کو چھپانا، نقصان دینا، اس طرح کے ان کے معاملات ہوتے ہیں۔ اور وہ جس جگہ پر ان کا بسیرا ہوتا ہے وہ زیادہ تر وہیں پر رہتے ہیں۔
بچے جس گھر میں ہوں وہ بچوں کے ساتھ باقاعدہ بچے بن کر کھیلتے بھی ہیں اور ان کے سامنے بھی آتے ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے خدا کا شکر ادا کیا، ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا، ہمیں انہوں نے کوئی نقصان نہیں دیا، لیکن اس گھر میں ان کی بہت واسع موجودگی تھی جس کو ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو ہم لوگوں کی اپنی زندگی کی تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ زین آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushin57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر کھجور کا درخت ناول کی ڈیلی ایپیسوڈ اپلوڈ کر رہی ہوں میں، اس کو ضرور وزٹ کریں، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا وہ ناول۔ اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔